باب نمبر 3، باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن. جو شخص اپنی ملکیت میں کنواں کھودے وہ ضامن نہیں ہوگا۔ فائدہ، مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زمین میں کنواں کھودے اور کوئی اس میں گر کر مر جائے یا زخمی ہو جائے تو اس پر اس کا تاوان نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 2355۔ حدثنا محمود أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جبار وفي الركاز الخمس. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معدن یعنی کان کی وجہ سے ہونے والا نقصان بلا تاوان ہے، اور کنویں کی وجہ سے ہونے والا نقصان بلا تاوان ہے، اور جانور کی وجہ سے ہونے والا زخم یا ہلاکت بلا تاوان ہے، اور دفینے میں 5واں حصہ ہے۔ فوائد نمبر 1، حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کی ملکیت والی کان میں کام کرنے والے آدمی کا کان کی وجہ سے کوئی نقصان ہو جائے، وہ زخمی ہو جائے یا ہلاک ہو جائے، یا کان کی وجہ سے کوئی جانور زخمی یا ہلاک ہو جائے تو کان کے مالک پر اس کی دیت یا تاوان نہیں ہوگا۔ اسی طرح کسی کے کھودے ہوئے کنویں میں کوئی آدمی یا جانور گر کر مر جائے یا زخمی ہو جائے تو کنویں کا مالک اس کا ضامن نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی شخص کا جانور کسی آدمی کو لات مار کر یا سینگ وغیرہ سے زخمی کر دے یا ہلاک کر دے تو اس کا مالک اس کا ذمہ دار نہ ہوگا، بشرط یہ کہ اس میں اس کا کوئی دخل نہ ہو۔ امام بخاری نے یہ شرط عائد کی ہے کہ جو اپنی ملکیت میں کنواں کھودے وہ اس کی وجہ سے ہونے والے نقصان کا ذمہ دار نہ ہوگا۔ حدیث میں یہ شرط نہیں۔ ابن المنیر نے کہا کہ حدیث کی روح سے جب آدمی کسی بھی کنویں کے نقصان کا ذمہ دار نہیں تو اپنی ملکیت میں موجود کنویں کے نقصان کا تو بالاولیٰ ذمہ دار نہیں ہوگا۔ نمبر 2، وفی الرکاز الخمس، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کو زمین میں دفن شدہ خزانہ مل جائے تو وہ اس کا 5واں حصہ مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کروائے، باقی اس کی ملکیت ہے۔